السلام علیکم، صبح بخیر آپ سب دیکھنے والوں کو سوہا افضل کا سلام۔ ایک نیا دن، نئی سوچ اور نئی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سوہا افضل۔ سب سے پہلے آپ سب دیکھنے والوں کو جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، اگر جمعے کے دن کو تمام دنوں میں افضل دن قرار دیا گیا تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں یہ ہمیں بونس کے طور پر ملے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایسی ہماری زندگی میں اسلام میں بہت ساری ایسی چیزیں جن سے استفادہ حاصل کر کے ہم اللہ کو بھی منا سکتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی، لیکن ہم کیوں ضائع کر دیتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی اپرچونٹیز کو جو کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر دی جاتی ہیں۔ اگر آج کل دیکھیں تو ہمارے دیکھنے میں دور تک نظر کیا آتا ہے؟ سب سے زیادہ پریشان ہم امت مسلمہ کو ہی دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں بسنے والے ایک بڑی تعداد میں مسلمان کافی زیادہ پریشان بھی ہیں اور بہت ساری وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ کووڈ کے علاوہ بھی اگر پرسنل لائف کی بات کی جائے، معاشی صورتحال کی بات کی جائے تو لوگوں کو میں نے بہت پریشان کن دیکھا ہے۔ لیکن آپ اور ہم پریشانی میں کیا کرتے ہیں؟ پروگرام کے آغاز میں ایک چھوٹی سی بات جس کو آج کل ہم بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں، کیا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان سے مدد کی طلب کریں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں، ان سے مشورہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو، ہر حربے کو اپنانے کے بعد پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہی مدد کرنی ہے۔ یہ کام جو سب سے پہلے کرنے والا ہوتا ہے ہم سب سے آخر میں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں لاسٹ کچھ ایسے دیس تھے، میں نے زندگی میں پرسنلی یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ آپ لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے بھی ہیں، آپ کی پریشانی کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اگر ان تمام باتوں کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے آپ اللہ کی ذات سے صرف یہ کریں کہ تو نے ہی میری حاجت پوری کرنی ہے اور تو ہی واحد ذات ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے، تو ہی میری ہر حاجت پوری کرے گا، ہر مشکل ہر پریشانی کو آسان کرے گا، مجھے صابر اور شاکر بنا دے، تو یقین کریں چیزیں آپ کے لیے بہت آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ اپنے دن کے آغاز میں یہ سوچتے ہیں کہ آج دن بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج یہ کام کرنا ہے، آج مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں۔ آغاز میں آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ زندگی ایک جنگ ہے اور آپ نے ایک اور دن جنگ میں گزار دینا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو دن کے آغاز میں آپ نیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ آج بھی دن مشکل ہی ہوگا، آج بھی پریشانیوں کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ دن کے آغاز میں نیت اچھی کریں، دن کا آغاز بھی اچھا ہوگا اور اختتام بھی۔ تو یہ تمام چیزیں نیت پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس ٹاپک سے کریں گے کہ ہم کیوں منحصر ہیں، ہم کیوں رلائی کرتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں پر، اللہ پر رلائی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخر میں جا کر ہم اس کے آگے حاجت کا ایک خط لکھتے ہیں کہ بھی اب ہماری یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر دے؟ اور مشورے کی اگر بات کی جائے تو یقیناً کہا گیا ہے کہ مشورہ کریں، لیکن سب سے بہترین تر مشورہ اللہ کی ذات سے ہے، یعنی استخارہ۔ استخارے کے بارے میں جو بھی امبیگوٹیز ہیں، جو بھی سبجیکٹ کو رکھنے سے پہلے مجھے اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھنے میں آئی، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں کہ استخارہ کرتے کیسے ہیں، ہوتا کیسے ہے، خواب میں انڈیکیشنز آتی ہیں، آپ کو ریئل لائف میں کوئی نہ کوئی اشارہ مل رہا ہوتا ہے، اور استخارہ سب سے بڑا سوال یہ کہ خود کرنا چاہیے یا کسی سے کروانا چاہیے۔ تقویٰ پرہیزگاری کتنی زیادہ ضروری ہے استخارے کے لیے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ضیاء الحق نقشبندی، نے کہتے ہیں مذہبی اسکالر ہیں، بڑا عبور ہے ان کو ان تمام باتوں پر، ریسرچ بہت اسٹرانگ ہے۔ میں جب بھی ان سے گفتگو کرتی ہوں یا جب بھی کسی ٹاپک پہ بات کرتی ہوں تو ڈیٹیل میں دلائل کے ساتھ جواب دینا آپ لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ ضیاء صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے آنے کا، صبح بخیر آپ کو ہم سب کی طرف سے، لاہور رنگ کی پوری ٹیم کی طرف سے۔ اس کے علاوہ شکریہ، جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن کی مناسبت سے نعت خوان بھی ہمارے آج کی اس ٹرانسمیشن میں اور پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمان سیالوی نے کہتے ہیں اور یہ نعت خواں ہیں، ان کی نعت بھی آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ عثمان کیسے ہیں آپ؟ آپ کو بھی جمعہ بہت مبارک ہو اور آپ کو صبح بخیر۔ جیسا آغاز میں نے ایک ڈیٹیل انٹرو تو دے دیا، لیکن سب سے پہلی امبیگوٹی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں استخارہ سینٹرز بنے ہوتے ہیں اور وہاں پر لوگ جا کر استخارہ کرواتے ہیں۔ استخارہ آپ کے بارے میں ہے، مسئلہ آپ کا ہے، پریشانی آپ کی ہے، مشورہ آپ نے اللہ سے کرنا ہے۔ ہم کیسے اس معاملے پہ کسی پہ رلائی کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کا کیا ہوا استخارہ آپ کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، استخارہ کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے خیر، بلائی طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ اے میرے پیارے صحابہ، جب تم نے کوئی نیا کام کرنا ہو، کوئی کام آپ نے سوچنا ہو، آپ ذہن میں آپ کے خیال آئے، کوئی ایسا پہلو ہو کروں یا نہ کروں، یہ عمل کیسا رہے گا، یہ کام کیسا رہے گا،
تو اللہ سے مدد لے لیا کرو. اللہ سے وہ جو ایک طلب ہے جو آپ کے سینے میں موجود ہے, اس طلب کو پورا کرنے کے لیے, اس پیاس کو ختم کرنے کے لیے, بجھانے کے لیے اللہ سے مدد لو. استخارہ جو آپ نے سوال کیا, دیکھیے استخارے کا جو سب سے بہترین عمل ہے وہ استخارہ ہے جو بندہ خود کرے, اور اس کے مختلف طریقے ہیں. اور جو بندہ خود کرے گا اس کے لیے متقی, پرہیزگار اور باعمل ہونا بہت ضروری ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ کون کرے, بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جب ہم بے عمل ہو گئے, ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا, وہ درود پاک کا ذکر ہی نہیں کرتا, وہ توبہ استغفار ہی نہیں کرتا, وہ حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کرتا, تو تب جا کے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اب میں خود تو اس قابل نہیں ہوں, میں وہ جو روشنی ہے, وہ جو علم ہونا ہے, جو جس کو استخارہ کہا جاتا ہے, جو مقصد ہے, وہ میں حاصل نہیں کر پا رہا, تو اب میں نے کہاں سے لینا ہے. وہاں جا کے پھر اہل تصوف جو باعمل لوگ تھے, جن کا مقصد استخارہ سنٹر بنانا نہیں تھا, لوگوں کی خدمت کرنا تھا, پھر ان لوگوں نے مختلف طریقے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ استخارے کو کاروبار بنا لے تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں. بالکل ایسے. اور استخارہ کرانے والوں سے بھی یہ میں گزارش کروں گا, جو بندہ آپ سے پیسہ لے, طلب کرے, ڈیمانڈ کرے, اور کوئی اشارہ کنایا میں بھی کہے کہ بھئی اس کی یہ فیس ہے, تو پھر وہ استخارہ نہیں ہے, وہ کاروبار ہے. اور خدمت جو ہے, استخارہ اگر کسی نے کسی سے کروانا ہے تو وہ خدمت ہے. اور میرا اپنا طریقہ ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ استخارہ کرنے سے پہلے 5 وقت کا نمازی تو بن جائے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. وہ درود پاک کا ذکر پڑھے, وہ توبہ استغفار کرے, وہ یہ عہد کرے ہے باری تعالیٰ یہ مشکل ہے, یہ پریشانی ہے, تو میں اس سے چھٹکارا چاہتا ہوں. وہ چھٹکارا بھی چاہے, بہتری بھی چاہے, لیکن اللہ کے راستے کی طرف نہ آئے. یہاں یہ بھی میں ایک شرعی مسئلہ بیان کر دوں, استخارہ جائز کاموں کے لیے نہیں کہ ایسا عمل کہ جی میں یہ کسی سے لڑائی ہو گئی, صلح کروں یا نہ کروں, اس سے میں اپنے تعلقات ٹھیک کروں یا نہ کروں, ان کاموں کے لیے استخارہ جائز نہیں. کیونکہ وہ سنت ہے کسی سے صلح کا معاملہ رکھنا. صدقہ کروں یا نہ کروں, اس غریب بندے کی مدد کروں یا نہ کروں, ان کاموں کے لیے نہیں ہے. جیسے بات وہی ہے جو آغاز میں نے کی کہ ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے تمام چیزیں کہ ہماری نیت کیا ہے. کسی برے کام کے لیے, یا کسی کا حق مارنا ہو, یا کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کو ناپسند ہو, اس کے لیے اگر ہم استخارہ کریں تو وہ مشورہ دور کی بات ہے, اللہ تو اس میں آپ کو برکت بھی نہیں ڈال کے دے گا, آپ کو بتائے گا بھی نہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور یہ انڈیکیشنز آپ کو ملتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں گریجولی, وہ تمام مسئلے مسائل جو اسکرین کے اس طرف بیٹھے لوگوں کو ہیں, اس کو ڈسکس کرنا اس پروگرام کا مقصد ہے. کہ اب تو استخارہ آپ نے کرنے کا سوچ لیا, بہت سارے طریقے آپ نے خود کہا نا, کون سا طریقہ جس سے ہم مثلاً کہہ سکتے ہیں, فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ آپ 2 نفل پڑھ لیں, اللہ سے مشورہ کر لیں, اللہ آپ کو صبح کوئی نہ کوئی انڈیکیشن, یا تو وہ کام ہونا ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا, پہلی بات. دوسری بات آپ نے خود ہی کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں, استخارہ کریں. پھر کہیں نہ کہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواب میں آپ کو کوئی نہ کوئی انڈیکیشن ملتی ہے. کس طرح سے ملتی ہے, کس طرح سے اس کی تعبیر کی طرف جایا جا سکتا ہے, ٹوٹل طریقے کتنے ہمارے پاس, سب سے مثلاً طریقہ کون؟ دیکھیے جو سب سے بہتر طریقہ نا وہ یہ ہے کہ جو میں خود بھی پریکٹیکل کرتا ہوں, اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے اس سے ہم یہی کہتے ہیں کہ بندہ نماز کی پابندی کرنے کا عہد کرے, اور کم از کم جن دنوں میں استخارہ کرنا ہے وہ تو کرے, نماز پڑھے. 2 نفل نیت کر کے, عربی کی دعا ہے, لیکن جب ہماری سادگی, جب ہمیں نماز ہی پڑھنی نہیں آتی تو دعائیں نہیں آتی, تو پھر یہ دعائیں جو استخارے والی زیادہ مشکل ہیں. تو دل میں ارادہ کرے, اللہ سے مدد طلب کرے کہ اے باری تعالیٰ یہ میں عشاء کی نماز کے بعد جو 2 نفل پڑھ رہا ہوں, یہ میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے استخارہ. وہ بندہ سو جائے, اور باوضو سونا ہے اس نے, باوضو سوئے,
اور درود پاک پڑھتا ہوا سو جائے، اور جو اس کو خواب میں نظر آئے پھر کسی صاحب نظر کو بتائے، خود نہ اس کا ڈیسائیڈ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں تو کر لے، لیکن اگر کسی صاحب نظر کو بتائے، اس خواب کا بتانا جو ہے اس صاحب نظر کو وہ اس کی صحیح جو تعبیر ہے وہ بتا سکتا ہے اور صحیح اشارہ ہو سکتا ہے۔ بڑے ڈیٹیل میں ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تمام مسئلے مسائل، وہ ایمبیگوٹیز، وہ سوال جو آپ لوگ کے ذہن پہ فیس بک انسٹاگرام پر ہم لائیو ہیں، اپنے سوالات آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اور گیسٹ ہمیں بریک میں جوائن کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ کیپ واچنگ، صبح بخیر۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، صبح بخیر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے دن کا آغاز بہت اچھے سے کیا ہوگا۔ جمعے کا دن ہے، اٹھے، غسل کرے، جمعے کا اہتمام کرے، اور خاص طور پر آغاز میں نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام میں ہمیں بونس کے طور پر دی گئی ہیں، تو اس سے مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک ایسی اپرچونٹی، ایک ایسا موقع ہمیں دیا جاتا ہے، اگر ہم پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہم سے زیادہ پھر کوئی بدقسمت بھی نہیں ہو سکتا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف طیبی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، بینگ اے ہوسٹ ان کے ساتھ میں کام بھی کر چکی ہوں۔ رمضان کی پوری ٹرانسمیشن میں لاہور کی اسکرین پر آپ نے انہیں ہمیں دیکھا ہے، لیکن آج بینگ اے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عارف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، صبح بخیر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ بھی ٹاپک کو، بیکاز میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا ہے تحقیق کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، ریسرچ بیس ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو۔ بینگ اے ہوسٹ تو کرتے ہیں، لیکن آج کا ٹاپک جو ہے وہ اتنا ٹیکنیکل بھی ہے کہ ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ نے اس راستے کی طرف جانا ہے، اللہ سے مشورہ کرنا ہے، تو کیا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جمعے کی مناسبت سے ہم نے آج نعت بھی شامل کرنی ہے، تو نعت کے لیے عثمان سیالوی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عثمان، آپ ہمیں کیا سنائیں گے آج جمعے کی مناسبت سے؟ ضرور ضرور۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا، اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا
ہے کون مقام پہ درودوں کی بارش ہے کون مقام پہ کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے اور مقطع کہ چراغاں ہوا بز میں ہستی میں خالد چراغاں ہوا بز میں ہستی میں خالد تصور میں ماہ تمام آ گیا ہے تصور میں ماہ تمام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو صبح بخیر کہتے ہیں۔ اپنے سپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں۔ کینن پرائمیکس فوم اسپیسیفکلی ہمیں اس پروگرام کے لیے سپانسر کر رہا ہے، تھینک یو سو ویری مچ۔ اور اگر اس خوبصورت سے وارڈروب کی بات کی جائے تو قاضی وقار کا یہ وارڈروب ہے، آپ کو انسٹاگرام پر اور فیس بک پر اویلیبل ہوگا۔ چونکہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن کے ساتھ ساتھ تھوڑا آپ کا ٹچ ٹریڈیشنل بھی ہونا چاہیے، تو اس طرح کی کسٹمائز آرڈرز آپ اچھے طریقے سے انسٹاگرام سے فالو کر کے قاضی وقار کا آرڈر کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں ہم ڈسکس کریں استخارہ کو، میری کوشش ہے کہ اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں۔ عارف تیمی صاحب نے بریک میں جوائن کیا۔ اور سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک آپ کو آپ کے آنے سے پھر نعت سننے سے ماحول جو ہے نا بالکل وہ رمضان ٹرانسمیشن والا ہو گیا۔ میں سب چیزوں کو ریکال کر رہی ہوں اور زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ رمضان کے بعد سے لے کے اب تک ہم اس انٹینسٹی کو محسوس نہیں کرتے۔ کبھی آپ اس چیز کو فیل کریں، جمعے کا تو خاص دن ہے، لیکن جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کتنے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہم اس قدر تیزی سے اپنی زندگی میں بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں بلایا جا رہا ہوتا ہے، بار بار اللہ اکبر کیا جا رہا ہوتا ہے، حی علی الفلاح کیا جا رہا ہوتا ہے کہ فلاح کی طرف آؤ، میری طرف آؤ، لیکن ہم اپنے کاموں میں انڈلج ہو جاتے ہیں۔ فار دا ٹائم بینگ تھوڑا سا رک کر صرف اذان کو سن لیتے ہیں، مطلب ہم نے اپنے آپ کو اتنا ویلا مصروف کر لیا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا ویک میں ایک پروگرام اس ٹاپک پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ اسلام نے ہمیں کتنی آسانیاں دی ہیں، کتنا خوبصورت دین ہے۔ استخارہ ایک ایسی چیز جس میں آپ نے رائٹ لیفٹ ارد گرد لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا، جو کہ آج کل کے لوگ تو سنتے ہیں، بڑا اسپائس طریقے سے آگے سے کنوے بھی کرتے ہیں، اور چیز کہاں سے کہاں ہوتی ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ مشورہ صرف اللہ کی ذات سے، حاجت صرف اللہ کی ذات سے۔ عارف صاحب ہم اس کو ڈسکس کریں کہ استخارہ سینٹرز تو بن گئے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ارن بھی کر رہے ہیں اس سے، لیکن ذات کی اگر بات کی جائے تو آپ نے استخارہ کرنا اور میں نے کرنا ہو تو ہم لوگوں کے لیے اسلام میں کیا طریقہ ہے استخارہ کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، لخمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابنہما والفاطمہ۔ سو آپ کا موضوع آج کا بہت ضرورت وقت بھی ہے، جہاں پہ قبلہ پیر جلال نقشبندی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور یہ استخارے کی جو ہے نا آداب بیان کر رہے تھے، لیکن میں اس موضوع کا آپ کو کسی اور اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ بینگ اے ہوسٹ جو ہے، میں نے استخارہ پروگرامز بھی ہوسٹ کیے اپنے کریئر کے آغاز میں، تو مجھے جو ایک دل دہلا دینے والی چیز جو محسوس ہوئی ہے وہ آپ کے لیے بھی شاید یہ ایک بریکنگ نیوز ہوگی کہ 90% جو ہے 90% جو میڈیا ہاؤسز پہ استخارہ ہوتا ہے وہ فیک ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ فیک ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کس طرح فیک ہوتا ہے؟ لیپ ٹاپ سامنے پڑا ہے، بند پڑا ہوا ہے،
وہ لوگوں کے نفسیات سے، لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو استخارہ ٹیلی ویژن پہ کروا رہے ہیں، میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ فون کرتے ہیں وہ تو فون کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل نکل آئے. یہ کمزور عقائد کی بات ہے. جن کے عقائد کمزور ہیں وہ فون کرتے ہیں. دیکھیں رب سے تعلق ہم نے کمزور کر لیا ہے. آپ والی بات کہ ہم لوگوں سے مشورہ کرنا ہم نے سمجھ لیا کہ لوگوں سے کریں. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے مشورہ کرے اور وہ انہیں اخلاص کے ساتھ جواب دیں، اور پھر وہ استخارہ کرے. استخارہ ہے کیا؟ اپنے رب سے بھلائی کے کام کی، خیر کے کام کو طلب کرنا ہے. اور استخارے کا یہ جو تسبیح سے استخارہ کرنا ہے، تسبیح، لوگ تسبیح پکڑ کے استخارہ کر رہے ہوتے ہیں، فال نکال رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک سے جو ہے نا پہلی بھی کوئی بھی سورہ جو ہے سامنے آئے گی، اس کی جو پہلی آیت اس کو پڑھ کے خود ترجمہ اخذ کر کے خود اس کا معنی اخذ کر لینا. کتنے سارے طریقے ہیں نا، کتنے سارے لوگ بتائیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ جب ٹیلی ویژن پہ لوگ کال کرتے ہیں، جو ہمارا مسئلہ ہے، یہ جو مسئلہ ہمارا کیا ہے، لوگ کال کریں گے، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام وہ بیچارہ بتا دیتا ہے کیا مسئلہ ہے. اچھا آپ کے فلاں بندے کام کیا کرتے ہیں. اور ایک اور بڑی حیران کن بات یہ ہوگی، جو فرنٹ پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ یہ استخارہ بتا رہا ہے، وہ نہیں بتاتا. پیچھے پوری ٹیم رکھی ہوئی انہوں نے جو آپ کو ڈی ٹریک کرتے ہیں. اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں، کون سے جرائم جو ہے نا وہ آغاز ہوتے ہیں. پیسہ بھی آپ کا جاتا ہے، عورتیں پیسہ بھی دیتی ہیں، ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں پیسہ بھی برباد کرتی ہیں، عزتیں بھی خراب ہوتی ہیں، ایمان بھی خراب ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے. اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں اب ایک اور اس سے آگے چلے جائیں، پیر صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس اسٹیپ اور آگے چلے جائیں تو جو کئی میڈیا ہاؤسز جو جن کے پاس لائسنس نہیں ہے کہہ لیں، وہ ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں کہ وہ اشتہارات چلا رہے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ استخارہ کر رہے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا. وہ لوگ جو ہیں مسلمان بھی نہیں ہیں. اچھا تیمی صاحب دیکھیں، آپ نے بڑا ڈیٹیل میں ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے، لیکن دیکھیں مسئلہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے. کال ہم نے کرنی ہے، ریلائی ہم کرتے ہیں، سوال ہم کرتے ہیں، مسئلہ ہمارا ہوتا ہے. تو مسئلہ جب آپ کا ہے تو پھر آپ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ بیچ میں چھوٹے چھوٹے عجیب قسم کے جو میڈیمز رکھے ہوئے ہیں، دراصل قصور کسی کا بھی نہیں. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ کہتی ہوں، کنسرن ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے، گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، آپ کے ارد گرد لوگوں نے کیا کیا ہے، آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے، وزراء نے کیا کیا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے کیا کیا ہے. ہماری بلیم گیم بڑی آسان ہے. آپ کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں. مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے، شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ اپنی ذات کے ساتھ اللہ کے احکامات کو کس حد تک فالو کر رہے ہیں، آپ مجھے بتا دیں تاکہ پھر میں بتا سکوں کہ آپ کی زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں. ضیاء صاحب یہی ہمارا مسئلہ ہے، ہم کیوں ریلائی کرتے ہیں دوسروں پہ، ہم کیوں ڈائریکٹ نہیں ہو جاتے. ہمیں تو اپرچونٹی ملی ڈائریکٹ ہونے کی اللہ سے. نہیں دیکھیے، اللہ سے ڈائریکٹ بھی بندہ ہو سکتا ہے، اور وسیلہ کسی کو نیک بندے کو پکڑنا یہ بھی درست ہے، بشرط یہ کہ نیک بندے. ہاں نیک بندے. دیکھیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے کہ آپ ہماری میزبان ہیں، آپ کو ہماری ضرورت ہے، ہم آپ کے مہمان ہیں. بالکل ایسے تو یہ دنیا وسیلے سے چل رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بڑی دفعہ کہا کہ جب 5000 کا نیا نوٹ مارکیٹ میں نہیں آیا تھا تو کبھی بھی 2 نمبر نوٹ 5000 کا مارکیٹ میں نہیں پکڑا گیا تھا. 5000 کا اصلی نوٹ آیا تو جعلی آنے شروع ہوئے. یہ جو ہے نا جب بات آتی ہے نا کہ وہ 2 نمبر، بات ان کے خاتمے کی کرنی ہے ہمیں، اور لوگوں کو بتانا ہے. جو استخارے کے حوالے سے بات آپ کر رہی تھی کہ استخارہ عمومی طور پر جو ہمیں پوچھا جاتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے شادی کے حوالے سے. یہ صحیح ہے. شادی کے حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر والدین استخارہ کر رہے ہیں تو جو بچی یا بچہ ہے اس سے بھی کہا جائے بیٹا آپ بھی کر لو. بالکل ایسی ہے. اور دونوں سائیڈوں پہ عمومی طور پہ ہوتا ہے. اگر ماں کو رشتہ پسند نہیں، وہ کہتی ہے ہم نے استخارہ کر لیا، بھئی جس بچی یا بچے کی شادی ہونی ہے اس کو بھی اختیار دو نا. اب ہوگا جی یہ کیا بات ہوئی، نکاح اس بچی اور بچے نے کرنا ہے. جب نکاح کے موقع پہ پوچھا جاتا ہے تو پھر بھی وہی بچی اور بچہ ہاں یا نہ میں جواب ہوتا ہے. اس لیے بچوں کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی پسند ہے نہیں پسند، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور استخارہ ایک دفعہ کرنے سے نہیں، جب بندے کو 1 ٹائم نہ مطمئن ہو، 2nd ٹائم نہ ہو، بار بار کریں. اور اگر ایک ہفتے کے اندر آپ بار بار استخارہ کر لیں، 2 نفل پڑھ کے آپ سو جائیں، اور جو خواب آپ کو نظر آئے
اس خواب کو کسی بندے کو، کسی صالح نیک مشورہ بندے کریں۔ سے کو وہ خواب بتائیں، پھر وہ آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے گا۔ یہ اس لیے وہ بتائے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم خود وہ ہمارا معاملہ نہیں رہا۔ دیکھیے ابھی تک کئی لوگ سو رہے ہوں گے اپنے گھروں میں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے تو ہی ہے۔ جب سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے کیسے استخارہ کر سکتے ہیں؟ صحیح بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ماشاءاللہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں، ان کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ اللہ کے ان کا جو قرب ہے اللہ سے زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بندے کے اوپر روحانیت آ جاتی ہے۔ بے شک، بے ایک شک۔ بڑے صوفی بندے بیٹھے تھے، حضرت ابو حسن خرقانی، ان کی خدمت میں ایک بڑا دنا بندہ آیا، اس نے کہا اے خرقانی، تو یہ کیا اپنے لوگوں کو اللہ اللہ کی ضربیں لگواتا رہتا ہے، کیوں یہ ذکر کرواتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس اللہ کے بندے نے نا تنزن اس کو کہا کہ اے گدھے کے بچے، تو وہ جس نے سوال کیا تھا دنیا دار بندے نے، اس نے کہا مجھے آپ نے گدھا کہا ہے، نے غصہ کھایا۔ تو حضرت ابو حسن خرقانی فرماتے ہیں کہ اے نیک بندے، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، جب میں نے تجھے ایک ٹائم گدھا کہا ہے اور تیرے چہرے کے اوپر غصہ آ گیا ہے، جس اللہ کو ہم بار بار محبت میں پکارے ہیں، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ ہم پر مہربان کیوں نہیں ہوگا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جب بندوں کو ہمیں لوگ، یہ جو ہمارے صوفیہ تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے استخارہ کرنا ہے، لیکن آپ نے یہ دعا فجر کے بعد پڑھنی ہے، یہ ظہر کے بعد پڑھنی ہے، یہ عصر کے بعد، یہ مغرب کے بعد، یہ عشاء کے بعد، اس لیے کسی بہانے سے کسی طرح یہ بندہ جو ہے یہ نمازی بن جائے، نمازی بن جائے۔ اچھا صاحب، ایک اور بات بڑی ڈیٹیل میں آپ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن انڈیکیشنز بھی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آپ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھیں، ایک اسپیسیفک دعا ہوتی ہے وہ کریں، خواب میں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو اشارے کے طور پر ضرور ملتی ہے، پھر اسے کنسلٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس کی تعبیر پتہ چل سکے۔ لیکن عارف صاحب، اس کے علاوہ انڈیکیشنز کیا ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حاجت کے 2 نفل پڑھیں اور وہ استخارہ کنسیڈر کریں، اللہ سے طلب کریں کہ اللہ مجھے بتا یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ صبح یا تو وہ کام ہو جاتا ہے یا پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ مطلب اس طرح کی انڈیکیشنز بھی استخارے میں ہمیں ملتی ہیں ماں سوائے خواب کے۔ دیکھیں، سب سے پہلے استخارے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رات عشاء کے بعد، طہارت کے بعد آپ جو ہے وضو کیجئے، کرنے کے بعد آپ نے دعائے استخارہ سے پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں، پھر آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھر دعائے استخارہ پڑھیں، آپ پڑھ کے آپ سو جائیے۔ خواب میں آپ کو اگر سرخ چیز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کالی چیز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے کام جو ہے وہ منفی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوگا یہ کام، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو سفید رنگ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ہرا رنگ نظر آتا ہے، تو پھر تو سبز جسے ہم کہتے ہیں، تو پھر آپ کا کام وہ ہو جائے گا۔ اور استخارے کے لیے یہ ہے کہ 1 دن نہیں، کم از کم 3 دن نہیں تو 7 دن تک استخارہ کیجیے، مسلسل، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات اس کے اندر یہ شامل ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے استخارہ کیوں کہا گیا؟ کہا کہ صحابہ اکرام جو ہیں، ان سے یہ بات ہے، سرکار جو ہیں اس طرح تعلیم فرماتے استخارہ کو جس طرح قرآن کریم کی کچھ سورہ تعلیم فرما رہے ہوتے۔ استخارے کی اہمیت کیا ہے؟ استخارہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے استخارہ کرنے والے کا رب سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، بے شک اس کی ذات پہ، توحید پہ جو ہے اس کا ایمان ہوگا، اور وہ دائیں بائیں نہیں بھٹکے گا۔ اب جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا مالک حقیقی کی طرف جائے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی سوا کہ یہ کیا خوبصورت جو ہے بات ہے سجدے کی کہ ہم سرگوشی زمین پہ کرتے ہیں اور سنی آسمان پہ جاتی ہے۔ ہم جب استخارہ کر رہے ہیں اس سے رب سے آپ کا تعلق بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ اور ساتھ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ استخارہ کرنے والے لوگ جن کو ہم استخارے کا کہتے ہیں، وہ لوگ بھی رزق حلال، یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر رزق حلال آپ نہیں کھلاتے اپنے بچوں کے، خود نہیں کھاتے، تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور جب دعا قبول نہیں ہوگی دعا استخارہ تو پھر بے سود ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا اپنی جو ہے کوشش کرنی ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کر کے، پاکی کا اہتمام کر کے، طہارت کا اہتمام کر کے جب استخارہ کریں گے تو معاملات اس سے پہلے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں۔ اور دیکھیں صاحب، ایک بہت ویلڈ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ ڈائریکٹ 2 نفل پڑھیں استخارہ کر لیں، دن میں آپ نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو، آپ تقویٰ پرہیزگاری آپ کی ذات کے اندر ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو، اور پھر آپ کہیں کہ میں نے اللہ سے مشورہ کیا ہے۔ یہ پہلے کے ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے ہر چیز کا، یہ پہلے کے لوازمات بھی اتنے ہی ضروری ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، حاجت طلب کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات کیسے مانے گا؟ انٹل اور انلیس
آپ اس کی بات نہ مانیں. نہیں، ایک اور چیز بھی ہے سو، آپ دیکھیں کہ لوگ پتہ ہے کہتے ہیں سر درد ان کو ہے، وہ کہتے ہیں گولی آپ کھا لیجئے. کہتے ہیں مسئلہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی پیر صاحب مل جائیں، کوئی عامل مل جائے، وہ یہ پڑھ لے، ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. بھئی سر درد آپ کو ہے، میڈیسن آپ نے لینی ہے، مجھے لینے سے تو فرق نہیں پڑے گا. اور جس درد سے اللہ سے آپ نے مانگنا ہے، مسئلہ آپ کا ہے، تو پھر جو ہے وہ میں نے تو اس طرح نہیں مانگنا. مجھے کیا لگے اس بات سے. اچھا صاحب دیکھیے، میری نا ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پروگرام کو کبھی بھی، میں نے آج تک جتنے پروگرامز کیے میں نے کبھی پروگرام کو کنٹروورشل نہیں بنایا. یقین کریں یہ میں بالکل خلاف نہیں ہوں اس چیز کے، وسیلے اللہ کی ذات بناتی ہے. یہ میڈینز ہونے چاہیے. اگر آپ ایک اس طرح سے تقویٰ پرہیزگاری آپ کی ذات کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی، آپ اس طرح سے مانگے، اللہ ڈائریکٹ آپ کی بات نہیں سنے، تو وہ لوگ جو تقویٰ پرہیزگاری کو اپنا یوم بنا کے رکھتے ہیں، جن کی ذات کے اندر آپ کو 5 وقت کی نماز، تمام وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اسلام میں کہ آپ کو فالو کرنے پڑیں گے، وہ کرتے ہیں، تو ان سے کہنا، ان کو وسیلہ بنانا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم پلیس ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کا ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے. ہمیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے. استخارہ کس سے کرانا اس حد تک غلط نہیں ہے، لیکن ہم کس سے کرا رہے ہیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے. جی بالکل، میں نے جو پہلے بات کی کہ جو متقی، پرہیزگار اور حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہو، اور جو استخارے میں اشارہ ہوتا ہے نا، مثلا طیبی صاحب جس طرح بتا رہے، گلاب کا پھول ہے وہ لال نظر آیا ہے استخارے میں، خواب میں. اب تازہ لال کا پھول یہ ہے کہ آپ کے لیے کام بہتر ہے. اگر وہی جو پھول ہے گلاب کا ریڈ کلر کا وہ سوکھا ہوا ہو، مرجھایا ہوا ہو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں، یہ شادی یہاں نہ کریں گے، یا سفر نہ کریں، یا اس سے جو لین دینا مت کریں، اس کو قرضہ آپ نے نہیں دینا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر خواب میں آپ کو سانپ نظر آتا ہے تو آپ وہ کھڑا رہتا ہے، تو آپ اس کا مقصد سمجھیں کہ یہ عمل آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ سانپ دوڑ جاتا ہے، رینگتا ہوا نظر، ہاں، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ بہتر ہوگا، یہ سفر آپ کے لیے اچھا ہوگا. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ وہ چند لمحوں میں ایک لمبا طویل خواب بھی آتا ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں، تو صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کو عقل مند سمجھے، خود اپنے آپ کو زیر سمجھے، اور دوسرے کو زبر سمجھے، دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے. جو لوگ اپنے آپ کو بہت پارسا، کوئی صوفی یہ نہیں کہے گا کہ جی میں تو فلاں میں تو جناب رات اتنے بجے اٹھتا ہوں اور اتنے بجے. اگر صوفی یہ کہہ دے، اپنے تقوی کا جو اس کے اندر ہے وہ کر رہا ہے، اظہار کر دے، تو وہ صوفی نہیں ہے. عبادت کرنی چاہیے. لیکن جو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں نا، وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ گھر میں جو لائٹ ہے وہ بھی بند رکھی جائے، تاکہ جو میرا وہ ریلیشن ہے، جو لنک جڑنے لگا ہے، جو رابطہ ہونے لگا ہے، وہ ڈائریکٹ ہو، اس میں کوئی خلل نہ آئے. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ سے رجوع کریں تہجد کے وقت خاص طور پہ، تو روشنی نہیں ہونی چاہیے. شرعی طور پر جو فرض نماز ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ روشنی میں نماز پڑھی جائے، تاکہ آنے والے بندے کو یا دوسرے بندے کو پتہ چل جائے. لیکن تہجد کا معاملہ یہ ہے کہ صوفیہ نے اس کو اندھیرے میں پڑھنا پسند فرمایا ہے. وہ اس لیے پسند فرمایا کہ کوئی مجھے اور نہ دیکھے. کہ تہجد کا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، فرض نماز جو ہے اس کا ظاہر کرنا ضروری ہے. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہاتھ سے دیں کسی چیز کو تو دوسرے کو خبر نہ ہو، وہیں پہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے میرے صحابہ، میں نے اس مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، کوئی ہے؟ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ جو ہیں وہ علانیہ جو ہے وہ اس میں حصہ لیتے ہیں. یعنی کہ کہیں ہم نے چھپ کے کسی خدمت کرنی ہے، کہیں ہم نے ظاہری طور پہ کرنی ہے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے اور وہ بھی اس نیکی کا حصہ بنے. اور یہی دراصل اس پروگرام کا مقصد ہے کہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کو دیکھنا، اس کو سوچنا، اس کو سمجھنا، اور پھر سب سے امپورٹنٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ سب کیسے کنکلوڈ کریں گے آپ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جتنی بات کی ہے، ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچے. بے شک. اور ہمارا لاہور رنگ کی اسکرین سے ہمیشہ مثبت پیغام ہی گیا ہے
آج کا جو موضوع آپ کا ہے، ہمارا مقصد تھا کہ لوگوں تک جو استخارہ لوگوں سے کرواتے ہیں، آج کے بعد خود سے استخارہ کریں، خود سے کرنا شروع کریں، اپنے رب سے وہ تعلق جو بندے اور خدا کا ہے اس کو مضبوط کریں، بے اور شک۔ یقین جانیں لوگوں سے مشکلات بیان کرنا، میرا یہ مسئلہ، شکوے کرنا. مائی رابعہ بصری جو ہیں، کلندرہ ہیں، صوفیہ ہیں، آپ سے جو ہے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے ایک پٹی باندھ رکھی تھی، تو آپ نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ سر میں درد ہے. تمہارے شکوے کی پٹی باندھ رکھی ہے، جب تمہارے یہاں سر میں درد نہیں تھا تو کبھی شکر نہیں کیا. تمہیں شکر کرنا ہے، رب کی طرف لوٹنا ہے، اس سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہے، اور یقین جانے جب رب سے تعلق ہوگا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بے شک، اللہ بے بہتر شک. فرما دے. انسانوں پہ رلائے کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، آپ کو کسی کا محتاج ہونا ہی نہیں پڑے گا. آپ دونوں کا بہت شکریہ، بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. میری کوشش تھی کہ اس پروگرام میں جتنا بھی کور کر سکے اس ٹاپک کو ضرور کریں، لیکن پروگرام کو کنکلوڈ اس پوائنٹ پر کروں گی کہ اپنا رابطہ اللہ سے اس حد تک مضبوط کر لیں کہ لوگ صرف آپ کا منہ دیکھیں گے، لوگ دیکھیں گے کس طرح سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. لوگوں پر رلائے کرنا چھوڑ دیں، اپنی خوشی کے لیے، اپنی حاجت کے لیے صرف اللہ سے سوال کریں. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. جاتے جاتے ہم عثمان سے نعت سنیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. عثمان نعت سنائے گا. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا. شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا.